عورت کے لیے کسی بھی قسم کا زیور پہننا جائز ہے، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کانسا ہو، یاد ہے کچھ بھی، پلیٹینم ہو، وائٹ گولڈ ہو، گرین گولڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ سونا نہ ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دینا پڑے گا سونا نہیں، امیٹیشن فلاں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ سونے کے زیورات مثلا سونے کی انگوٹھی، سونے کی زنجیر، سونے کا لاکٹ، سونے کی گھڑی، سونے کی چین، یا جو ہے خمیس میں کوئی سونے کا بٹن وغیرہ، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہیں۔ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہیں۔ یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو لہٰذا ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو عورتیں انگوٹھی پہنے سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلیٹینم، کوئی مسئلہ نہیں، زیور پہنے، کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے اس کی، یہ تمام چیز ضرورت ہے۔ لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہوں، یا پھر اتنی زیادہ پہن لے کہ اس کا بجنا پھر ختم ہو جائے، یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھپ دھپ کھنکر نہ ہو، کھنکر اور ایک ہوتا ہے دھپ دھپ۔ تو جب آپ لوہے کی سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو کھنکر نہیں کرتی، دھپ ایسا گریں گی بھی تو الگ آواز آئیں گی، جس سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی عورت ہے۔ لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں چلتی ہے پہنی جا سکتی ہے، پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز، پھر باہر نہیں پہنیں گے۔ مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنیے، آپ باہر جا رہے ہو کم ہے بچتی ہے تو اتار کے رکھیں، کیونکہ باہر آپ پہنیں گے، جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گے چھن چھن، وہ تو سمجھ گیا۔ تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے، یاد رکھیے، اور یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے یہ تمام چیزیں یاد رکھی جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو ہے منع کیا، یاد رکھے، لیکن عورتیں کچھ بھی چیز سونے چاندی کی پہن سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہاتھوں میں کچھ سونا چاندی وہ پہنتی ہے یا پیروں میں کوئی ایکسٹرا سونے چاندی کی پہنتی ہے تو پھر اس کو ہاتھوں اور پیروں کو ڈھک کر باہر نکالا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ زینت ہاتھوں پر آ گئی۔ اسی طرح زینت ہے، یاد رکھیں، زینت ہاتھوں پر آ گئی، یاد رکھیں، اس چیز کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں، اس کو چینج کرنا۔ اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ فتاوی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر مہندی بھی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اگر عام اعتبار سے کھلا رہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مہندی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اس کو چھپانا۔ شیخ بن باز نے کہا اگر ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو تو کھلا رکھ سکتے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کچھ لگا نہ بھی ہو تو ہاتھ ڈھاکی زیادہ بہتر ہے، اور اگر مہندی ہو پھر تو ضروری، اس لیے کہ اب زینت ہے۔ اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں پہنتی ہے ہاتھوں میں، انگوٹھی اس میں چین رہتی ہے جا کے چوڑی سے جڑ جاتی ہے، تو اب آپ کو ہاتھ بھی ڈھانکنا ہے۔ اور اگر گلاوز نہ ہو تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، آستین کو پکڑ لے، ایسا لے آستین کو باہر تک نکالے، ہاتھ کو اندر کر کے، ہوتا ہے نا آستین کو کر کے، آستین کو پکڑ لے تو پھر اس کا وہ حصہ چھپ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو عورتیں ذہن میں رکھیں، تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی زینت، سونا چاندی، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو، پیروں میں ہو۔ پیروں میں بہت سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، گھنگرو پہناتے ہیں۔ اتنی تعجب خیز بات، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھ، ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑمبا، ہے نا، مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑمبا بنائے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑمبا بولیں گے تو گڑمبا اور شراب کو بولتے ہیں گڑمبا، کیونکہ تو وہاں آم کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی، سمجھے آپ؟ تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑمبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، یہ وجہ ہے تسمیہ کی اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے ہیں گڑ سے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑمبا۔ تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑمبا، دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ ایک تہذیب میں ایک معنی ہے۔ ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھ، گھنگرو کون سی عورتیں باندھ؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو آم آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے، اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہ قسم۔ تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب، لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھ؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورت۔ پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں تفصیلات نہیں بھیجا، ایک تو معلوم نہ معلوم گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے۔ ابو داؤد کی روایت سنی الفاظ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی، آواز دینے اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تو جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے، مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہن، آواز ہوں گی تو نہیں پہن، پہننے والے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا، اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی۔ تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل، اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے، گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ، ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کی، ٹھیک ہے، گھنٹیاں ہوتی ہیں لگانی۔ اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے الگ۔ آئیے سنیے حدیث، نسائی کی روایت ہے، جو ہے سالم رضی اللہ
عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتے. تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتے ہیں نا. ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے گھنگرو, پیر میں گھنگرو. کیا تعلیم دے رہے آپ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے, کیا بنانا چاہ رہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. استقبال ویلکم تو وہ ہو جو شرعی ہو, بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے, اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم فرشتوں سے دوری لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں. ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو. یہ کہا لانا مت اس کو میرے. اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں, ان کے پیروں میں ان کے ہاتھوں میں, بالکل ایک دم دھڑلے سے. سسٹم, ٹریڈیشنز, کلچر, سماج, سب سماج وماج سب چھوڑ دیجیے. اصل سماج, اصل چیز, اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام. یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے, اس لیے کہ زیورات کے لیے درست ہے لیکن کھانے پینے میں نہیں. ٹھیک ہے. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی جب میں نے یہ بول دیا تو آپ سمجھیں گے جب عورت پہن سکتی ہے تو کھا بھی سکتی ہے, دونوں کے لیے منع ہے. اسی طرح جو ہے چوڑی وغیرہ اگر پہنتے ہیں تو اس کی تفصیلات میں نے رکھ دی. بغیر بجنے والی پہنی یا میٹل کی پہنی, یا پھر اگر بجتی ہے کانچ وغیرہ تو فل پہنی, یا پھر بجتی ہے تو جو شوہر کے علاوہ محرمات کے سامنے تو پہن سکتی, بجنے والے بھی بعد میں آپ کو اتار کے جانا پڑے گا. اسی طرح جو کنگن پہننا جائز ہے. ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے دونوں, تو لہٰذا پتہ چلا کنگن پہننا درست ہے. کان میں بالی پہننا بھی عورت کے لیے درست, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے, اور حدیث میں الفاظ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واضح نصیحت کی. عید کے خطبے کے بعد عورتوں کو واضح نصیحت کرنے کے بعد عورتوں نے کیا کیا, اپنے زیورات اتار کے صدقے میں دی. صدقے میں دی. حضرت بلال جمع کیے تو اس میں بالی کا لفظ. عورتوں نے اپنی بالیاں, اپنی انگوٹھیاں اور زیورات کو اللہ کی راہ میں صدقے میں جھولی کے اندر ڈال دیا, کپڑے کے اندر. تو پتہ چلا بالی بھی پہن. اس لیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نت بھی عورت پہن سکتی, کا بھی بہرحال جواز ہے. یہ خوبصورتی کی علامت ہے. پھر اگر وہ پہنتی ہے تو چہرہ ظاہر سی بات ہے یہ خوبصورتی میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کان میں بالی پہن سکتی ہے, ناک میں نت پہن سکتی ہے, آنکھ میں انگوٹھیاں پہن سکتی ہے, چوڑی پہن سکتی ہے, کڑا پہن سکتی ہے, یا سر میں کچھ ہوتا ہے نا ایسا لمبا کر کے یہاں لا کے ڈیزائن ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے پہنتی, وہ بہرحال انشاءاللہ پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو نت سے لے کر یہاں تک چینج جاتی ہے, بہرحال وہ پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے. رسک اس کا اپنا ہے. بچہ پکڑے کھینچے نا ممی بول کے تو کیا ہوں گا, وہ اس کا مسئلہ ہے. میں اس کے بارے میں رسک کیا ہے وہ نہیں کر رہا, لیکن پہننا جواز کیا ہے. کیونکہ بہت ساری عورتیں ہوتی کان میں مسئلہ ہے, بچوں نے کھینچ لی بالی, سم تھنگ ڈفرنٹ, لیکن پہننا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کہ عورت کا فتنہ, تو عورت فتنہ نہیں, عورت کے ذریعے جو اگر وہ برائی میں چلی جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو پتہ ہی چلا ہر اچھی چیز کو اگر الٹ کر دیا جائے, استعمال صحیح نہ ہو تو فتنہ بن جاتی ہے, بہت نقصان کا باعث بن جاتا ہے. تو مال بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جس کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ حلال ڈھنگ سے اس کو کماؤ. اس کو روزی اور جو روٹی اور کیا کیا بولتے لوگ اپنے زبان میں مال سمجھ لی, اردو کے اندر مال دولت, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک. تو بہرحال تو یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی, یاد رکھیں. شریعت ہم کو حکم دیتی ہے اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے, صحیح طریقوں سے اس کو کمایا جائے, اور پھر یہ بھی گائیڈ لائنس دیتی ہے کہ اگر اس کو کمایا جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کمانے والے کے لیے بھی اور سماج کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا مال کے فتنے سے مراد مال فتنہ نہیں ہے, مالدار لوگ فتنہ نہیں ہے, بلکہ اس کا اگر استعمال صحیح ہوگا تو یہ اللہ کی نعمت ہے, استعمال صحیح ہوگا تو اس کو شکر گزاری میں اللہ کاؤنٹ کرے گا, اس کا اجر لکھ دیا جائے گا. اور اگر مال انسان نے کمایا اور کمانے میں لحاظ نہ رکھا تو مال بن گیا فتنہ. کمایا صحیح ڈھنگ سے, خرچ میں لحاظ نہیں رکھا, کہیں بھی خرچ کیا, والا تمیز نہیں کیا, خرچ کرنا فتنہ ہوا. کمایا لیکن اس کو جو زکات واجب کی نہیں دیا تو خرچ نہ کرنا بڑا فتنہ اس کے لیے. کمایا لیکن جن کی ضرورتیں یا جن کی ذمہ داری آپ پہ دی ہے, والدین بچے, ان پہ خرچ نہیں کیا, بن گیا فتنہ. کمایا لیکن کنجوسی کی, جہاں حق تھا ان کو بھی نہیں دیا, بن گیا فتنہ. تو لہٰذا مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے, لیکن یہ فتنہ تب بن جاتا ہے جب اس کو شرعی طور سے کمایا نہیں جاتا ہے اور شرعی طور سے خرچ نہیں کیا جاتا ہے. دونوں ہی شکلوں میں پھر یہ فتنہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے یہ فتنہ شخصیت کے لیے بنتا ہے, یہ فتنہ سماج کے لیے بنتا ہے. یاد رکھیے. اور پورے کے پورے سماج جو اکثر آج کے دور میں کرپشن کی طرف جا رہے ہیں, برائی کی طرف جا رہے ہیں, خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اس کی صرف اور صرف ایک واحد سب سے بڑی وجہ مال ہے. آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ غریب ملک نے فلاں تماشا کر دیا, پورے ملک میں جو فساد, مطلب پورے زمین پہ فساد مچا دیا, لیکن مالدار ممالک کے فساد دیکھیے, مال کے ذریعے فساد کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے, چونکہ مال کے ذریعے بنائی جا رہی ہے اس سے فساد کرے, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں ہے, اس کو کمانا بلکہ ہر فرد پر لازم اور ضروری. یاد رکھیے انشاءاللہ بعد میں عنوان آئے گا, ہم بے روزگار کیوں, محنت مشقت کی اہمیت, اس میں ساری تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. تو بہرحال تو مال یاد رکھیے اپنی ذات سے فتنہ نہیں, اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے, حلال طریقے سے خرچ کیا جائے, نعمت, عظیم نعمت. اس کے ذریعے وہ بڑے کام کر سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں, دو لوگوں کے جیسا ہونے کی خواہش کے علاوہ کسی اور کے جیسا ہونے کی خواہش نہ کرو. ہم خواہش کرتے ہیں کاش میں ایسا ہوتا, کاش میں ویسا ہوتا. دو لوگوں کے جیسا کاش کہہ سکتے ہیں, ایسا اگر میں ہوتا تو فلاں ہوتا. وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا فرمایا ایک شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو اور اللہ کی رات میں دن اور رات خرچ کرتا ہے, تو اس شخص کو دیکھ کر آپ ایسا سوچ سکتے کاش میں ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. ظاہر سے تو کوئی برائی کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کاش میں ایسا ہوتا اور ایسا کرتا. اور دوسرا فرمایا اللہ نے کسی کو علم دیا ہے دین اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے, تو اس کو دیکھ کر بھی آپ کہہ سکتے کاش مجھے بھی ایسا علم ہوتا نا, میں بھی ایسا ہوتا. تو دو لوگوں کے جیسا ہونے کی خواہش ہم کر
ظاہر سی بات ہے مال فتنہ نہیں ہے، اس کے ذریعے فتنے ہوتے ہیں. یہ تو مالدار انسان جو اللہ تعالیٰ میں خرچ کرتا ہے اس کے جیسا ہونے کی خواہش کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ننھے انس لائے گئے. جب لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اور دعا دینے کے اندر یہ دعا بھی شامل تھی اللہ انس کو خوب مال دے. تو مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں، اگر ہوتا تو نبی اپنے منہ سے کبھی دعا نہیں دیتے اس. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مال کا استعمال اگر صحیح ہو تو الحمدللہ نعمت. کمایا صحیح ڈھنگ سے گیا، خرچ صحیح جگہ کیا گیا، نعمت ہوا. کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا یا کمایا صحیح جگہ سے کیا گیا، غلط ڈھنگ سے خرچ کیا تو بھی زحمت ہوا. کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا، کمائی غلط ڈھنگ سے کی گئی اور خرچ بھی غلط کیا گیا، زحمت پر زحمت، برائی پر اور برائی یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے ٹاپک کی طرف جائیں گے تو لوگ سمجھیں کہ مال فتنہ ہے تو اب کمانا نہیں، جو کچھ کمایا وہ بھی خرچ کر دینا. یہ وہ سینس میں نہیں یاد رکھے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں آج، جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے، تقریباً کہیں نہ کہیں سب کا بیس مال ہے. لوگوں کے پاس چوری کر رہے ہیں، بیس مال ہے. ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بنیاد مال ہے. لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس وجہ سے؟ آپ کو آپ کا مال ہڑپنے کے لیے. لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، کیوں؟ اپنا مال بیچنے کے لیے. تو گویا مال یاد رکھیے دنیا میں ایک بڑے فتنوں کا باعث بنا یاد رکھیے، کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے جب شرعی حدود کو چھوڑ دیا، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، تو مال پورے کے پورے سماج کے لیے آج یاد رکھیے ایک فتنہ جو ہے بن چکا ہے. یاد رکھیے. اب آئیے اپنے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں کہ مال فتنہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا کیا شکلیں ہو سکتی اس میں فتنہ ہو، اور مال کے بارے عموماً ان جنرل کچھ باتیں آخر میں انشاءاللہ جس میں رکھوں گا. اس سے پہلے کے ٹاپک کی طرف بڑھوں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں، ایک بنیادی اگر بات بول دوں جو پورے لیکچر کا جسٹ ہے وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے. یہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے، یہ بالکل جسٹ ہے پورے لیکچر. مال ایک نعمت اللہ کی، لیکن اس نعمت کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ. تو مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے، کیونکہ غریب کے پاس مال نہیں ہے تو خرچ بھی نہیں کرنا، پوچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی نجات اس پہ تو ڈیپینڈ نہیں ہے. لیکن مالدار ہے تو اس کی نجات تو خرچ پر ہی ڈیپینڈ ہے. تو مالدار کی نجات بغیر خرچ کے نہیں، یاد رکھیے باٹم لائن. تو لہٰذا اگر کسی کو اللہ مال دے تو سیدھے سے اور الٹے سے، مطلب دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے وہ خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں، تو یہ اس کے نجات کا باعث اور انشاءاللہ عزیز ذریعہ بن جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی کہ مال فتنہ ہونے والا ہے، اور اس امت کے لیے تو یہ خاص فتنہ ہے یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ فرما رکھا ہے، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو ہر نیشن جتنی امتیں گزری ہے سب کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے اشارتاً یہ کہا، یا جس کو ہم کہیں گے اس بات کو واضح کیا کہ ہم کو دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا ہے، اس کی آرائشوں میں، اس کی نعمتوں میں نہیں لگ جانا ہے. اور بخاری کی روایت میں یہ فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ محتاج ہو جائے، محتاج سمجھے نا، پیسے وغیرہ کی کمی ہو جائے، دنیا کی کمی ہو جائے، تو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ امتوں کو نقصان ہوگا اس چیز. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائیں گی، اللہ دنیا تم پر کھول دیں گے. پھر فرماتے اور کہتے کر دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، پھر تم دنیا کو اپنا مقصد اور ہدف ٹارگٹ سمجھ لو گے، ایم سمجھ لو گے، اور پھر ایک دوسرے سے اس میں آگے بڑھنے لگو گے. پھر فرمایا بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤں گے تو وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسا پچھلی قوموں کو اس نے ہلاک کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ مجھے ڈر ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو، اس کی کمی ہو، تو مجھے کوئی ڈر نہیں، امت اس کی وجہ سے بگاڑ میں نہیں جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا اللہ تعالیٰ کھول دیں گا، اور جب دنیا کھول دیں گا تو تم ایک دوسرے سے دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگوں گے. اور جیسے اس مالوں نے اور دنیا کی چاہت نے پچھلی امتوں کو برباد کیا ہے، اس امت کو بھی یہ مال کی چاہت دین کے اوپر یاد رکھ غلط طریقے سے یہ اس امت کو بھی برباد کر دینے والی ہے. تو پتہ چلا پچھلی قومیں بھی مال کی وجہ سے برباد ہوئی، یاد رکھے یہ امت بھی ہوں گی. مال کی کمی سے امت کو اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا، زیادتی سے ڈر. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عموماً یاد رکھے جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تقریباً لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مال کی کمی، مہنگائی بڑھ گئی، فلاں ہو گیا، لیکن الحمدللہ اتنی مہنگائی میں بھی ہر وہ چیز جو پہلے نہیں خریدی گئی اب خریدی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی حالات دیکھ لیا، کوئی بھی بولیں گے ارے پہلے تو اتنا سستا تھا، فلاں چیز اتنی تھی. ٹھیک ہے چیزیں تو مہنگی ہوئی، لیکن کیا اس کا استعمال رکا؟ بڑھتے جا رہا ہے. تو پتہ چلا مال بڑھ رہا ہے، مال کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور لوگ غریبی کی سطح سے نکل کر تقریباً مالداری کی طرف جا رہے ہیں. تو مال کا فتنے سے مراد جس کے پاس بھی پیسہ ہے اس کے لیے یاد رکھیے صحیح استعمال کرنا بے حد ضروری، یاد رکھیے. اس کے علاوہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا اور حدیث میں فرمایا اس طرح سے الفاظ ہے، اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں، نعمتیں تم امت مسلمہ پر کھول دیں گا. اور پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی پھر دوسری بات بیان کی، مطلب دنیا تم پر کھول دی جائیں گی، اور اللہ کے رسول نعمتوں کو پھر ایک کے بعد ایک گنوانے لگے. راوی نے اس کو حدیث کے اندر گنوایا نہیں، وہ کیا کیا گنوایا. پھر فرماتے اور کہتے ہیں کہ صحابی میں سے یا لوگوں میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی، مطلب آپ
جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مال و دولت کھول دے گا تو کیا بھلائی سے برائی پیدا ہو؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں تھا خاموش. صحابہ کو لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے تھوڑی. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے وہ جو مجھے کچھ پوچھ رہا تھا ابھی ایک سوال, تو بتایا گیا یہ شخص یہ ہے. ٹھیک ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی, مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی. پھر آگے فرمایا بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے, مطلب مال و دولت سے بھلائی نہیں بلکہ بھلائی سے بھلائی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دی. آپ نے مثال کا مفہوم یہ, جو کہ بہت لمبی مثال ہے حدیث کے اندر, مثال کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بارش ہوتی ہے تو گھاس اگ جاتی ہے, جب گھاس اگ جاتی ہے تو جانور جاتا اتنا کھا لیتا ہے کہ بیمار ہو جاتا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا. لیکن وہ جانور جب بارش ہوتی اور گھاس اگ جاتی ہے تھوڑا کھاتا ہے, پھر دھوپ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے, پھر اس کو ہضم کرتا ہے, پھر پیشاب پیخانے کے ذریعے نکال دیتا ہے, پھر آتا ہے, پھر کھاتا ہے, وہ بیمار نہیں ہوتا ہے. تو مال کی مثال ایسی آپ نے فرمائی, مطلب خیر سے خیر نہیں آتا ہے, مطلب یہ گھاس اگ گئی ہے, مال و دولت عام ہو جائیں گی. جو اس کو استعمال کریں گا اور جس کو کہیں گے غلط استعمال کریں گا, تو جیسا جانور کو زیادہ گھاس ہلاک کر دیتی ہے, زیادہ مال ایک انسان کو بھی ہلاک کر دے گا. اور جیسے ایک جانور کم کھا کر پھر دھوپ لے کر کھانا ہضم کر کے پیشاب پیخانہ کر کے اس کو ختم کرتا ہے, پھر تھوڑا کھاتا ہے, اگر ایسا ایک انسان کرے گا تو وہ نجات پالے گا, وہ فائدے میں رہیں گا. یاد رکھیے باقی لوگ فائدے میں نہیں رہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ وہ یتیموں پر خرچ کرے, مسکینوں پہ خرچ کرے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے, تو پھر وہ بچ جائیں گا. مطلب یہ کہ جیسے جانور کھا رہا ہے, ہضم کر رہا ہے, پھر کھا رہا ہے, تو اس کا ہضم بھی اچھا رہے گا, جانور بھی اچھا رہے گا. مال آ رہا ہے, خرچ کیا جا رہا ہے, صحیح جگہ خرچ کیا رہا ہے, پھر آ رہا ہے, پھر جا رہا ہے, تو اس سے کوئی فساد نہیں ہوگا. یہ اس کا مفہوم ہے, یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے کیونکہ مالداری کی بات ہو رہی ہے, تو میں جس کو کہیں گے سپر رچ پرسن کا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں, جو انہوں نے جو ہے شیئر کیا, جو صحیح بخاری میں واقعہ لکھا گیا تھا. سپر رچ میں نے کیوں کہا, کیونکہ میں جس شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ صرف مالدار نہیں تھے, وہ ملینر بھی نہیں تھے, وہ اپنے زمانے کے بلینر تھے, ملٹی بلینر جس کو کہتے ہیں, مطلب بلینس آف روپیز ان کے پاس تھا, جس کے تعلق سے آج کے دور میں جو ہے لوگوں نے جو حساب اور کتاب کیا کہ کتنا سونا تھا ان کے پاس, کتنی چاندی تھی, کتنی زمینات تھے, کتنا غلہ تھا. تو آج کے دور میں ایسٹیمیٹڈ ان کی جو مالداری تھی وہ تھی 600 to 750 بلین ڈالر, مطلب جس کو کہیں گے 0.6 to 0.75 ٹریلین ڈالر. بہت پیسہ ہوتا ہے. یہ تو افریقہ کے کئی ممالک کے کئی ملا بھی دے تو اس کی اکنامی اتنی بڑی نہیں ہے. تو یہ ایک واحد شخص کے بعد اتنا مالدار یا اتنے وہ مالدار تھے, ان کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جو انہوں نے ہی شیئر کیا ہے, اور ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. یہ بہت مالدار صحابی تھے. یاد رکھیں, مطلب صحابہ مالدار بہت تھے, یاد رکھیے غریب بھی تھے, لیکن مالدار صحابی کی بھی فہرست بنائی جاتی ہے, جس میں عثمان ابن عفان, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, یہ سارے فہرست اس کو کہیں گے ٹاپ موسٹ لیول کے صحابہ جو مالداری میں. تو یہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں, یہ ان کے بیٹے, اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز جو ہے کھانا لگایا گیا, آپ کو کھانا دیا گیا, تو کہنے لگے, تو آپ کہنے لگے کھانا کھاتے کھاتے, مصعب بن عمیر جنگ جو احد میں شہید ہو گئے وہ مجھ سے زیادہ بہتر, کھانے کے وقت ہے, کھانا کھا رہے, کھانا دیا گیا, کہہ رہے مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ جو ہے آپ فرما رہے جو ہے جنگ جو احد میں شامل ہوئے اور شہید کر دیے گئے, وہ مجھ سے بہتر تھے اپنے اسلام کے اعتبار سے, اپنے ایمان کے, مجھ سے بہتر تھے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو ایک چادر, روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا تھا کپڑے کا, سر پہ ڈالتے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے, پیر کی طرف کھینچ دیتے سر کھل جاتا. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیسے دفن کرے, تو کہا کہ سر ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس رکھ دو, سر ڈھک دے گا پیر پہ گھاس ڈال دو. اور یہ بھی بہت مالدار انسان تھے, کہ واقعے کا وقت نہیں, بہت مالدار. یہ کہہ رہے کہ مجھ سے بہتر تھے, اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو پورا کفن بھی چادر نہیں ملی. پھر کہتے آگے بڑھ کر کہ حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے اور حمزہ کو بھی مکمل کفن نہیں ملا. یاد رکھ. پھر اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے, ان کو بھی کفن میں صرف ایک چادر, مطلب 3 چادر ہونا چاہیے, 3 کپڑا, تو ایک ہی چادر میسر ہوئی. میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش اور آرام کا سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے, اور یہ کہہ کر آپ نے خوب رویا, کہیں عیش اور آرام کا سامان ہم کو دنیا میں اللہ نہ دے دے اور آخرت ہماری کہیں سے برباد نہ ہو جائے. اور یہ کہہ کر آپ خوب روئے, حالانکہ آپ خوب مالدار تھے, مطلب حد سے زیادہ آپ کے پاس مال و دولت تھا, لیکن آپ ڈرتے تھے کہیں مال و دولت غالب نہ جائے, کہیں اس کا فتنہ مجھ پہ غالب نہ جائے, کہیں اس کی وجہ سے میں دنیا مبتلا نہ ہو جاؤں اور اپنی آخرت کو برباد کر دوں. حالانکہ مجھ سے افضل لوگ دنیا میں تھے اور وہ اتنی غربت کے اندر دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, بہرحال ایک جس کو کہیں گے ایکسپیرینس تھا, ایک بہت مالدار انسان کا میں نے چاہا آپ کے سامنے رکھوں مال کے تعلق سے. اب آئیے مال جو ہے کیسے فتنہ بنتا ہے, یا کن حالات میں فتنہ بن سکتا ہے, بہت مختصر ہم لیں گے کیونکہ بعد میں کچھ جنرل باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی مال کے تعلق سے. تو مال کب فتنہ بن جاتا ہے, چند باتیں یا چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یاد رکھیے سب سے پہلے مال فتنہ کب بنتا ہے اور کن لوگوں کے لیے بنتا ہے, جب مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ایکسیڈ کر جاتی ہے, مال فتنہ بن. مال کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ پہلے مال کا خیال آتا ہے پھر دین و ایمان کا خیال آتا ہے. جیسا مثال کے طور پر میں نے یہ پروڈکٹ بنا دیا, اب پبلک میں بیچنا ہے, ارے بھائی پروڈکٹ لیکن حلال نہیں ہے, ارے بعد میں سوچیں گے نا, پہلے بیچو. تو آپ نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات بعد میں, پہلے
माल, पैसा आने दो पहले, बाद में सारी चीजें देखेंगे क्या होता है, किसको नुकसान होता है, कौन मरता है, कौन जीता है, पहले पैसा आना चाहिए। तो जिसने पैसे को अपना माबूद बना लिया, आम ज़बान में कहूंगा, पैसे को किताब और सुन्नत पे मुकद्दम रखा, मतलब कुरान और हदीस पे मुकद्दम रखा, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत इससे की कि इसके मुताबिक सारी चीजें होंगी, जो ये जिसके जरिए आएगा उसके जरिए हम काम करेंगे, ये जिससे दूर हो रहा हम भी वो काम को छोड़ देंगे, पैसा जो बोलेंगे वो करेंगे, पैसा जहां से आएगा वहीं करेंगे। तो याद रखिए ये सबसे पहला या सबसे पहली वजह है जिसकी वजह से माल फितना बन जाता है, जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा माल की मोहब्बत दिलों में हो जाती है। और ये मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हम लोगों के दिलों में याद रखिए आज माल की मोहब्बत सबसे अफजल मोहब्बत। अरे भाई फला चीज आप कर रहे हो लेकिन वो जमीन सही नहीं है, वो फला का हक था, वो ये की गई नहीं, वो सब जाने दो, इससे फला हो रहा है ना तो मुझे करना है। अरे आप जो वहां से वो कर रहे हैं लेकिन वो आपका हक नहीं, आप कैसे ले रहे, बस पैसा आ रहा है ना तो मुझे कोई लेना देना नहीं, सब बहनों का हक जा रहा है या मेरी फूफियों का हक नहीं, मतलब विरासत है, मुझे कोई परवाह नहीं, वो दौलत मेरे पास आना चाहिए, तो बस ये मेरे लिए काफी है, बाकी सब देखा जाए। समझे आप? तो यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से ज्यादा आप किसको तरजीह दे रहे हैं? माल को दे रहे हैं। तो ये माल फिर हो गया सबसे पहली वजह, ये फितना बन गया हमारी। तो माल फितना नहीं है, लेकिन वो लोग जो माल को अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा चाहते हैं, अब मैं ये नहीं कहूंगा कोई मुंह से इसको मुसलमान बोलेगा कि मैं नऊज़ बिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा माल को चाहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली अपने अमल से इंसान शो करता है कि मैं ज्यादा चाहता हूँ। आप समझ, मतलब आदमी बोलता नहीं। इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ, आपने किसी को उधार दिया, आप मांगने गए और उसको देना नहीं है, लेकिन वो बोलना भी नहीं चाहता, तो क्या बोलता आप सबको बताएं, अरे इंशाअल्लाह दे दूंगा ना, कहाँ जा रहे वाकर, लेकिन सालों साल सिर्फ यही बोल रहा है, उसको देना नहीं है, लेकिन यहाँ मुझसे बोलता है कि मैं नहीं देना चाहता हूँ। अरे अरे भाई कैसे नहीं देंगे आपका पैसा, इतना हक हलाल का आपने कमाया, देना ही है। पता चला 50 लोग आके उससे मांगते और 50 को यही बोलता है, तो देना नहीं है, तो यहाँ बोलता नहीं है। तो कोई मुसलमान नहीं कहेंगे मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल से नऊज़ बिल्लाह ज्यादा मोहब्बत, माल की मोहब्बत है, लेकिन प्रैक्टिकली अमल से पता चलता है इतनी ज्यादा घर कर गई है कि ज़कात निकालने को मुश्किल नजर आ रहा है। ज़कात तो माल का सबसे पहला हक, याद रखिए, वाजिब और फर्ज, ये माली इबादत है, याद रखिए। सदक़ात उसके बाद नफली इबादत है, याद रखिए, लेकिन वो भी निकालना मुश्किल जा रहा है, याद रखिए। उसको भी हीले और बहाने तलाश किए जा रहे हैं, याद रखिए। और अजीब और गरीब चीजें बहरहाल हो रही है, तो ये माल ऐसे शख्स के लिए फिर फितना बन जाता है, याद रखिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मैंने शुरुआत में आयत तिलावत की यही फरमाया कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश, एक टेस्ट है, एक फितना है। तो अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा माल की मोहब्बत दिलों में आजकल हमारे हो गई, याद रखिए। आइए सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं, अगर इब्ने आदम के लिए सोने की एक वादी दे दी जाए, इसमें अल्लाह के रसूल माल की मोहब्बत बता रहे हैं कैसी होती है, वो कैसा घर कर लेती है और कितनी अजीब होती है। अगर इब्ने आदम के लिए सोने की एक वादी हो तब भी वो दूसरी वादी की ख्वाहिश करेंगे, दूसरी होना चाहिए, फरमाते हैं, और इसका मुंह मिट्टी भरेंगी और अल्लाह ताला रुजू करने वालों ही पर रुजू फरमाता। तो यहाँ आपने फरमाया कि जब इब्ने आदम को एक वादी मिल जाएगी सोने की तो वो ख्वाहिश करेगा काश की दूसरी वादी हो जाए। और यह आदमी फील कर सकता है मैंने फला टारगेट सेट किया तो अपने लाइफ में इतना अचीव करूंगा, वो हो गया तो अब इससे डबल कर लेता हूँ, वो डबल हो गया उसको डबल करते चले जाता हूँ, है ना। तो फला चीज फला, ये ख्वाहिश कभी होती नहीं। अल्लाह के हमारे खबर की मिट्टी जो मुंह में जाएंगी ना, बस तभी इसकी ख्वाहिशात खत्म। तो पता चला माल की ख्वाहिश हमारी फितरत में है और वो बहुत शदीद हो जाती है। तो लिहाजा किसका काम है इसको कंट्रोल करना? मेरा और आपका काम है कि इसको हम कंट्रोल करें, नफ्स को दबाए, माल के पीछे पड़कर अल्लाह और रसूल की तालुमात को हम कहीं छोड़ तो नहीं, ये देखना जरूरी है। दूसरी रिवायत सहीह मुस्लिम की ये भी याद रखिए, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, बूढ़े आदमी का दिल दो चीजों की मोहब्बत पर जवान ही रहता है हमेशा। बूढ़े आदमी का दिल भी दो चीजों की मोहब्बत में हमेशा जवान रहता है। क्या फरमाते हो? दो चीजें कौन कौन सी आप फरमाते हैं? जिंदगी की चाहत और माल की चाहत, ये दोनों चीजों पे वो जवान हो जाता है। मतलब एक आदमी बूढ़ा हो जाए तब भी दो चीजों की उसकी ख्वाहिश हमेशा जवान रहती है, एक की माल कमाता जाऊं और मेरी जवानी वापस आ जाए, उम्र पीछे चल जाए या उम्र रुक जाए, ये दो ख्वाहिशें उसके अंदर तब भी रहती है। तो पता चला ये ख्वाहिश हमारे दिल में होती है, माल की मोहब्बत हमारे दिल में है, हमको उसको कंट्रोल करना है, उसको लिमिट में लाना है, उसकी हक अदा करना है, उसके जरिए अपनी नफ्स को हलाकत से बचाना है, ना कि इसके जरिए हलाकत में डालना। याद रखिए इस बात को हम समझे। तो पहली चीज अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा माल से मोहब्बत करना हलाकत का बायस। दूसरा याद रखिए हलाकत का बायस माल कब बनता है, वो ये याद रखिए हलाल और हराम की तमीज के बगैर माल कमाना। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे एक पूरा टॉपिक हमने रखा है, हराम माल जिसको हलाल समझ कमाया जा रहा है। बहरहाल तो हलाल और हराम की तमीज के बगैर माल को कमाना, ये माल भी ये फितने का बायस है, हलाकत का बायस। मतलब इंसान अर्न कर रहा है लेकिन वो बगैर सोचे समझे कि भाई कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीज सोचना नहीं, बस आ रहा है तो आने दो। इस मामले में कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं, जैसा भी आ रहा है, चोरी के जरिए आ रहा है, लूट खसोट के जरिए आ रहा है, डाका डालने के जरिए आ रहा है, रिश्वतखोरी के जरिए आ रहा है, गलत माल बेचकर आ रहा है, धोखा देकर आ रहा है, झूठ बोलकर आ रहा है, अल्लाह की झूठी कसम खाकर आ रहा है, बस पैसा आ रहा है ना तो फिर उसको आने दो। बगैर हलाल और हराम की तमीज किए के माल को हासिल करना ये कितना है, ये मेरे और आपके लिए हलाक का बायस। और अक्सर हमारे याद रखिए मेहनतें हो रही है लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन। मैं आपको अगर सवाल करूं कि दरवाजा जिसपे पुल लिखा हुआ है ठीक हो, और उसको पूरी रात भी पुश करेंगे तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं होने वाला है। ये बात को समझना जरूरी याद रखिए। हराम हराम है, मेहनत करने से हराम हलाल नहीं हो जाता। कई लोगों को ये होता है, बोला था हराम है तो क्या बोलता है, अरे मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। शराब बनाने वाला
والا بھی دن رات محنت کر رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے, کیا کچھ نہیں کر رہا, تو کیا وہ محنت جائز ہوئی؟ اس نے غلط جگہ محنت, اس لیے وہ محنت کا اس کو فائدہ نہیں ملے گا, بلکہ وہ محنت اس کو نقصان کا دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بنے. تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز ہم بھی سیکھیں, حلال حرام کی تمیز اپنے بچوں کو سکھائیں, حلال حرام کی تمیز ہر کسی کو ہونا چاہیے, یاد رکھیے, تاکہ حرام کے لقمے سے ہم بچے. حرام کا لقمہ یا حرام کمائی بہت نقصان کرتی ہے, ایک تو فتنہ تو بن جاتی ہے اور اتنا نقصان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص ہے اور وہ گم گیا, کچھ نہیں اس کے پاس, مطلب آدمی کی حالت کیا ہو, اور اس کے سر کے بالوں میں اور داڑھی میں سب دھول بھر گئی. پاکستان میں دھول بہت اڑتی ہے, دھول بھر گئی, پراگندہ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال ہے, اور وہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر یا رب دعا کر, اے میرے رب, اے میرے, مطلب مدد کی گہار لگاتا ہے کہ میری مدد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مدد کیسے کروں, میں اس کی مدد کیسے کروں, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, کیونکہ کمایا حرام تو پھر کھایا بھی حرام اور پیا بھی حرام اور پہنا بھی حرام, تو میں کیسے اس کی دعائیں قبول کروں؟ تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیں حرام کمائی. دیکھیں خیر حرام کمائی کے نقصانات کیا تو ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہ نقصان ہوتا ہے. تو ہم مال کے فتنے میں جب مبتلا ہوتے ہیں, جب حلال اور حرام کی تمیز ہم چھوڑ دیتے, یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے مال حاصل کیا ہے, حلال طریقے سے یا حرام طریقے. ایک زمانہ آئے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کر چکے تھے کہ آدمی کیسے کمائے گا, وہ اس کی تمیز نہیں کرے گا, چاہے حلال سے آؤ حرام سے آؤ, اصل چیز ہوگی مال آتا رہے, پیسہ ڈراپ ان ہوتا رہے, اکاؤنٹ فل ہوتا رہے, بس اصل ہے. اور یہی مال کی ہوڑ نے آج اکثر لوگوں کو انسانیت کے قتل کرنے پر, ان کو برباد کرنے پہ آمادہ کیا. کتنی ایسے ذرائع جو حرام ہے لیکن وہ مسلمانوں میں اس کو بیچا جا رہا ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے, اس کو کھایا جا رہا ہے, اس کو پیا جا رہا ہے, اور کرنے والے کو نصیحت کر دو, کہتا نہیں بھائی پیسے آ رہا نا جب تک تو چیزیں چلنے دو, بعد میں دیکھا جائے گا. یا پھر ایک غلط سوچ کا ازالہ بھی کرتا ہوں, یہ ہے کہ اگر میری انکم حرام ہے اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں تو وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے حرام کو پسند ہی نہیں کرتا, حرام صدقہ بھی قبول نہیں کرتا. لہٰذا کچھ لوگوں کی تھاٹ ہوتی ہے نا, تو رشوت لے لوں گا تو ادھر صدقہ بھی کر دوں گا. رشوت لینا ہی حرام ہے, صدقہ بعد میں دیکھا جائے گا, چونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا, چونکہ وہ حرام طریقے سے کیا گیا تھا. یہ بات سمجھنا ضروری یاد ہے. یہ دو شخص تھے, آگے ایک انار لے کر ایک شخص جا رہا تھا, تو ایک شخص نے کیا کیا, انار کی ٹوکری میں سے ایک انار اٹھا لی, اور دوسرے شخص نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے, آپ نے انار اٹھا لیا. تو کہا ارے دیکھو ابھی کیا کرتا ہوں. اچھا کیا کرتے, آگے جا کے اس نے فقیر کو دیا اور کہا دیکھو یہ فقیر کے انار لے کر کھا سکتا تھا, نہیں نا, تو میں نے اس کی مدد. لیکن انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے تم نے اس کی مدد کی, لیکن پہلا جو کام کیا چوری, وہ تو حرام ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, نہیں ٹھیک ہے حرام تو ہے لیکن اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے, اور نہیں وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے, مسجد تعمیر کر دیں گے. کیسا ہوگی مسجد تعمیر, کیسے آپ کسی یتیم اور غریب کو پیسہ دے سکتے, وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کو تو اس کا فائدہ ہو جائے گا, لیکن آپ کا جو ہے صدقہ قبول نہیں ہو جاتا. تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا, یہی مال یاد رکھیے میرے اور آپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے مال یاد رکھیے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے, جو فتنہ بنتا ہے, اس میں تیسری شکل یاد رکھیے فضول خرچی کرنا. ٹھیک ہے ایک انسان نے حلال ڈھنگ سے کمایا, رائٹ سورسز سے اس نے ارن کیا, لیکن اسپینڈنگ, ہم مسلمانوں میں سے میں یہ تو نہیں کہوں گے اکثر لوگ حرام کماتے, الحمدللہ امت بہت سوچ سمجھ کے کماتی ہے, لیکن آج جو جگہ خرچ ہو رہا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ ہو رہا ہے. یہاں تو اسپینڈنگ میں تو حرام میں ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے میں نے بہت محنت سے ارن کیا, محنت سے کمایا, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن خرچ میں ہم بالکل نہیں سوچ. ایک قلیل تعداد جو حرام کما رہی ہے, حلال اور حرام دونوں جگہ خرچ کر رہی ہے, لیکن ایک بڑی تعداد جو الحمدللہ حلال ہی کما رہی ہے لیکن خرچ میں کوئی تمیز نہیں کر رہی ہے. تو یاد رکھو جیسا حلال کمانا ضروری ہے ویسے حلال خرچ کرنا بھی ضروری. تو آج خرچ صحیح جگہ نہیں کیا جا رہا ہے, عام زبانوں کے فضول خرچی میں ڈالا جا رہا ہے, اور نہ جانے کہاں کہاں یاد رکھیے کن کن جگہوں پر مال کا استعمال ہو رہا ہے, اور یہ مال میرے اور آپ کے لیے یاد رکھیے ہلاکت کا باعث بن جا رہا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو, بیجا خرچ مت کرو. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بیجا خرچ کرنا, اسراف کرنا شریعتاً حرام ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی مال فتنہ بن جاتا ہے جو الحمدللہ ارننگ تو حلال جگہ سے کر رہے ہیں, لیکن اسپینڈ کے اندر, خرچ کرنے کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھ رہے ہیں, اور جہاں چاہے وہاں خرچ کر رہے ہیں. میں تو اتنی مثالیں اس کی آج دے سکتا ہوں, بس جہاں چاہے منمانے ڈھنگ سے خرچ کر رہے ہیں. مطلب جس کو میں کہوں گا جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں. فضول خرچی تو تب ہوں گی جب ہے اور خرچ کر رہے ہیں. حال یہ جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں. نہیں ہے سے مراد کیا ہے, ادھار لے لیا اور خرچ کر رہے ہیں. وہ کریڈٹ کارڈ لے لیے, اب وہ تو خرچ کرتے وقت بہت اچھا لگتا ہے, اس میں جو کچھ جیب سے تو کچھ جاتا نہیں, بوٹی کوڑی دیتے وقت تو اصل نوٹیں لگتی جو اندر ڈالنا پڑتی, لے جا کے مشین یا بینک میں جمع کرنا پڑتی, تب پھر کلائی کھل جاتی. پھر ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ پہ, دوسرے کارڈ کا تیسرے کارڈ سے پیمنٹ چل رہا ہے, اس کا نکال کے اس کو دیا جا رہا ہے. یہ سب تماشا چل رہا ہے پورے ماحول میں. کیوں؟ فضول خرچ, اسراف, غلط جگہ خرچ کرنا, حرام چیزوں پہ خرچ کرنا, کبھی کبھار حلال چیزوں پہ خرچ کرنا, لیکن اتنا انلمیٹڈ خرچ کرنا وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور فضول خرچی میں ہم میں سے کوئی بھی آج بچا نہیں ہے. اتنا زیادہ ہو گیا, اتنا زیادہ. جہاں خرچ کرنا ہے وہ
محتاج تو ابھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اللہ نے جو مالداروں کے دولت میں ہمارا بھی حق رکھا ہے تو کچھ اس میں سے مل جائے. اور ہم لوگوں کا حال یاد رکھیے کہ اسراف کر کر کے پیسہ خرچ کر کر کے پریشان, اور اس میں دوڑ بھی لگی ہے, سب کی دوڑ ہے نا, کیونکہ آپ نے خرچ کیا تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں, میں بھی تو اتنا ہی کرتا ہوں جتنا آپ کماتے ہیں, اور پھر میں بھی وہ کرنے کے چکر میں لگاؤں. لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی نمازی ہے, نمازوں میں اتنا آگے ہے, صدقہ کرتا ہے, صدقات میں اتنے آگے, تو میں بھی اس سے آگے جاؤں. وہاں میرا کوئی کمپٹیشن ہے, میں اس سے کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ میرے ایریا سے باہر ہے. میرا کمپٹیشن ان سے, جس نے گاڑی پہ دوسری گاڑی تو میں بھی ایک گاڑی, اور دوسری کی تیاری, گھر پہ دوسرا گھر بنایا تو میں بھی دوسرا گھر بناؤں گا, مالے پہ دوسرا مالا چڑھایا تو میں بھی ایک مالا چلاؤں گا. یہ میرا کمپٹیشن ہے, اور اس میں پھر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا اس کی تمیز نہیں ہے, اگر صحیح جگہ سے آ رہا تو کہاں خرچ ہو رہا اس کی تمیز نہیں ہے. اور عجیب و غریب یاد رکھے دنیا میں لوگوں کا حال ہے. میں گزارش یہ کر سکتا, دیکھیے ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دیا اور وہ اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے, تو شریعت اس کو پکڑ نہیں کرتی. لیکن اس شخص کو میں نصیحت کروں گا, اگر اس میں سے بھی وہ زیادہ اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ان مصارف پہ, ان جگہوں پہ خرچ کرے جہاں مستحقین اور لوگ ضرورت مند ہے, تو اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے. ایک تو کمایا بھی حلال, خرچ بھی حلال کر رہا ہے, لیکن حلال خرچ میں سوچ رہا ہے کہ نہیں, یہاں نہیں کرتا ہوں, اس کو دے دیتا ہوں, اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں, اس کی مدد کر دیتا ہوں, یہ چیز بنا دیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے انشاءاللہ, یہ کرتا ہوں. یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے, یاد رکھے. لیکن ٹھیک ہے, اس کے لیے جائز ہے, اگر وہ خرچ کرنا چاہے اپنے نفس پر تو وہ کر. لیکن دوسرا وہ انسان جو کما نہیں رہا ہے اتنا, پھر وہ ادھار لے کر یہ کام کرتا ہے, تو یہ مال تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا فتنہ بن. اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ فلاں شخص نے کیا تو میں کر رہا ہوں. دیکھتے اس کی انکم الگ ہے, وہ اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے, وہ جہاں یہاں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں بن مٹی کئی جگہ خرچ کرتا ہے, تو تم ایسا اس کے ساتھ کمپیٹ کر ہی کیوں رہے ہو. ابھی ایک نیا فلسفہ چلا ہے, فلسفی چلی, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو برابر بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا, یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے تھے, غربت اور مالداری اور فلاں اور فلاں. تو آئیے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بنا دیتا, کچھ لوگ کبھی کرتے نعوذ باللہ کوستے بھی تقدیر کو, کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا, تو اگر سب کو برابر بنا دیتا کیا دنیا میں حال ہوتا. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ایک کارٹون میں نے دیکھا, اس کارٹون کی مثال دیتا ہوں. اس میں ایک اچھا واقعہ بتایا. اس میں ایک جن رہتا, کارٹون ہے میرا, جن رہتا, اور جن کے ساتھ اس کا ایک دوست رہتا طوطا. اب ہوتا یہ کہ وہ جن اور طوطا اچھے دوست رہتے تھے. ایک بار طوطا بولتا تیری جو طاقت ہے اتنی زیادہ ہے, اگر میرے پاس ہوتی نا تو میں تو فلاں 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 کر دیتا. جن احساس کمتری میں آ جاتا ہے اور اپنی طاقتیں تھوڑی ایک دن کے لیے طوطے کو دے دیتا ہے, جاؤ جو کرنا ہے. اب طوطے میاں نکلتے ہیں اور بس جادو کی چھڑی, لوگ آتے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے, اتنا پیسہ کیوں بولتے شہر میں پیسہ برس جائے, تو ہیرے برس رہے, موتی برس رہے, پیسے برس رہے, لوگ اس کو لوٹ. اب یہ ہو گیا تھوڑے دن, ایک دو گھنٹے بعد ایک آدمی آتا بیمار رہتا ہے, بھائی میرے گھر میں بیمار ہے, کوئی اٹھا کے لے کے چلو. دوسرا بولتا میں بھی تو تیرے اتنا مالدار ہوں, ہر آدمی ایسا پیسے ہاتھ میں سونا چاندی ہیرے لے کے گھوم رہا ہے ایک کپڑا خریدنے, لیکن وہ بڑا دو لاؤ ایسے پر, کیونکہ کیا ہو گیا, پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا. پیسے کے عام ہونے سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی, معلوم اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے, اس سے دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ سسٹم دنیا کا چلیں گے نہیں جب تک مالدار اور غریبی والا سسٹم نہیں چلے گا. یہ اللہ نے اپنے حکمت سے بنایا ہے. غریب کو غریب اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بنایا, اور مالدار کو مالدار اس کے نیکی کی وجہ سے نہیں بنایا. دونوں کو ایک دوسرے کے ٹیسٹ بنایا. مالدار سے غریبوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے, غریبوں سے مالدار کو ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ اس کی ٹیسٹنگ ہے. یہ سب مالدار ہو گئے تو پھر اس کے بعد پورے شہر کے لوگ جمع ہوتے, طوطے کو اتنا مارتے اور اس کو بولتے واپس جس کے پاس صلاحیت ہے جن کی اس کو دے دو, اور جن پھر اس کو واپس کی صلاحیت مل جاتی. تو گویا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے دنیا میں. تو اب اصل چیز تو یاد رکھیے, خرچ ریکویسٹ کروں گا خرچ کو صحیح. اللہ نے دیا بھی ہے تو احتیاط کر کے اپنے لمٹ میں رہ کر آس پاس کے حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ اس پہ خرچ کریں. لیکن جائز ہے, میں سے انکار نہیں کروں کہ آپ مالدار ہے تو آپ کے لیے خرچ کرنا جائز, لیکن فضول خرچی سے بچنا بے حد ضروری. اب فضول خرچی کی بات ہے تو یہاں یہ بات بھی بتا دو, فضول خرچی کا پیمانہ سب کے لیے برابر نہیں ہوتا. اگر آپ پوچھیں گے فیض بھائی 100 روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے کہ ہوٹل میں جا کے, تو کسی کے لیے ہاں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے میں نہ بھی جواب دے سکتا, کیونکہ فضول خرچی کا پیمانہ اس کے انکم پر اور اس کی حیثیت پر ڈیپینڈ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مالدار انسان 5 اسٹار ہوٹل میں جائے 10,000 کا کھانا کھائے, کبھی کبھار اس کے لیے فضول خرچی نہیں ہو سکتی, سمپل نہیں ہو سکتی. لیکن وہیں میں پوری زندگی لگا دوں, اس کی ٹوپی اس کے سر پہ ڈالوں اور فلاں کروں اور پھر جا کے وہاں کھاؤں, یہ فضول خرچی میں آ گیا. تو آپ کہاں اس نے بھی 10,000 خرچ کیا, میں نے بھی 10,000 خرچ کیا, میرے 10,000 خرچ کرنے کو فضول خرچی میں کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ, اس کے 10,000 کو جائز بول رہے. اللہ نے اس کو جو مال و دولت دی اس کے اعتبار سے خرچ کرا. جیسے صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جن کی محلات تھے, ایسے صحابہ جن کی چھوکریاں بھی تھی, نہ انہوں نے ان کو تانا مارا نہ انہوں نے ان کو کچھ بولا, دونوں خوشی خوشی رہ رہے تھے. سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا جس کے پاس جو انکم ہے اس کی ویسے ایکسپینس رہیں گا, وہ مسئلہ نہیں. فضول خرچی یاد رکھیے اس کا پیمانہ ہر کسی سے بدلیں گا. تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے کیا فضول خرچی ہو سکتی ہے. جیسا سب کچھ لگا کے میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں, ایک گاڑی, سب کچھ زندگی کا لگا دیا, اس کی کیا ضرورت ہے وہ بھی کسی اور کو بتانے کی, بڑا عجیب معاملہ. فضول خرچی میں ہم لوگ بہت ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ نیکی میں کمپیٹ, صحیح جگہ خرچ کرنے میں کمپیٹ کریں. اور یہاں یہاں کوئی دوسرے کو کمپیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا. ایسا فار ایگزامپل میں آ گیا ایک مالدار حلقے میں رہتا ہوں, سمجھو ایلیٹ کلاس میں ہوں, بہت مالدار لوگ شہر کے رہتے ہیں. تو حالت یاد رکھیے کہ مالدار ہو کے بھی ہم سب غریب ہیں, مطلب اس حلقے کے اندر, کیونکہ ہر کسی کی نظر دوسرے کے اوپر ہے. مالداری اصل کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو, یہ بات بھی بتا دوں. مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے. آپ نے کہا الغنا
अल्लाह बिना नफ्स, दिल से मालदार होना चाहिए आदमी, पैसे से नहीं होता आदमी मालदार, को भी दिल से होता है। तो यहाँ मालदार तो हूँ, आप किसी के पास मैंने देख लिया कि कल तक ये किचन था, आज ये किचन है, वो किचन से अंदाजा होगा गाड़ी कौन सी थी, अब मैं लग जाए ये गाड़ी हासिल करने की, लेकिन मैंने कभी उसकी मस्जिदों की तामीर, मदारिस पे खर्च, यतीमों को देना, मिस्किनों की मदद करना, मुसाफिरों के लिए फलाह करना, बीमारों के लिए वो नहीं देखा। अब मैं लग गया इसके पीछे दौड़ने की मुझे भी ऐसा किचन हाथ में चाहिए जो ये ब्रांड का हो, इसकी जरूरत नहीं थी। और फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, फजूल खर्च की तरफ जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में अक्सर लोग हलाल कमाते हैं, लेकिन फजूल खर्ची का पैमाना बहुत हो चुका है। याद रखिए, इसके कई, जिसको कहते हैं मजहर, जिसको बोलते हैं जहां हम देख सकते हैं। याद रखिए, मैं मिसालें दे सकता हूँ, हमारे लिबास, हमारी गाड़ी, हमारी शादी ब्याह, हमारे खामोखा के आउटिंग्स के खर्च इस लिमिट में और इस हद पे हो गई जिसकी कोई इंतहा नहीं। अननेसेसरी चीजों को बस महीने 2 महीने 4 महीने साल भर में बदलना, गैजेट्स को, इसलिए कि भाई नया गैजेट आ गया तो फिर कैसा होगा, पुराना तो पुराना ही हो ना, इतना पुराना लोग कैसे नाम रखेंगे, भाई इतने बड़े सेट अभी तक जो है 15 नंबर का इस्तेमाल करे, 16 नंबर का आ गया, 17 की तैयारियां चालू है, हाँ इधर 25 लॉन्च हो गया, उधर 26 आने वाला है, तुम अभी भी जो है 22 इस्तेमाल कर रहे थे, कैसा हो सकता है ना। मॉडल देखते हैं ना सब एक दूसरे को, और मैं तो अचीवमेंट के लिए इंतजार ही कर रहा है कि मेरा स्टेटस कब जाएगा कि मैं ये नंबर साल के हिसाब से हैंडसेट्स लूंगा। ये सब हो रहा है, याद रखें, फजूल खर्ची, याद रखें, उसकी सब पैमाने हैं, उसके लिए सारी प्लानिंग है, उसके लिए सारी कोशिशें, याद रखें। और यहाँ हम कर रहे हैं, फिर उसने घर बनाया तो मुझे घर बनाना है, फजूल खर्ची से बचिए। याद रखिए, बड़ी अहम चीजें याद रखिए, अल्लाह ताला ने कहा खाओ पियो और इसराफ मत करो। इसी तरह याद रखिए, दूसरी जगह जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता कहता है, और रिश्तेदारों और मिस्किनों और मुसाफिरों को इनका हक दो, और माल को बेजा खर्च ना करो, बेशक बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और शैतान अपने रब का नाशुक्र है, तो लिहाजा बेजा खर्च करने से हमको मना किया है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने अर्ज किया कि मैं फकीर हूँ, मेरे वास्ते कुछ भी माल वगैरह मौजूद नहीं है, और एक यतीम बच्चे की जो है मेरे ऊपर किफालत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर किफालत है, उसके पास अगर यतीम कुछ पैसा है तो उतना ले ले जितने की तुझे जरूरत है, याद रखिए, और उससे ज्यादा ना लेना, ठीक है, क्योंकि वो फजूल खर्ची में आ जाए। मतलब जो हद है उतनी तुम ले लो, उससे ज्यादा नहीं लेना, वरना वो फजूल खर्ची में आएंगे। याद रखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। तो फजूल खर्ची से हमने देखा ये भी एक वजह माल फितना बन जाता है। चौथी चीज याद रखिए, माल खर्च ना करना और कंजूसी करना, ये भी माल का फितना। आपके पास माल दौलत है, एक है फजूल खर्च, वो बर्बाद कर रहा है, माल जला रहा है, दूसरा है खर्च ही नहीं कर रहा। और बखीली के अंदर खासतौर से ज़कात का ना देना, और बखीली के अंदर खासतौर से अल्लाह ने जिनके हक रखे वो नहीं रखना, ये बखीली। एक इंसान अगर अपने माल की ज़कात निकालता है और अल्लाह ने जिनके हक रखा है देता है, तो उसको आप कंजूस नहीं बोल सकते। फिर वो किफायत शायर है। इसके बाद किफायत शायरी और कंजूसी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है, बहुत छोटी सी लाइन। एक आदमी ज़कात देता है अपने माल की, एक आदमी जो जिनका हक है वो सब देता है, इसके बाद वो एक टूटी कौड़ी कहीं खर्च करता है, मतलब बीवी बच्चों का हक खिला रहा है, पिला रहा है, अच्छा रख रहा है, अल्लाह ने जो हक रखा ज़कात दे रहा है, जरूरत पड़ी उम्मत को जब पाल खर्च कर रहा है, लेकिन सादा सीधा लिबास है, सादा सीधा आज भी घर है उसका, कोई मतलब ऐसा घर नहीं कि लोग कहे कि ये वो मालदार शख्स है, सादी सीधी गाड़ियों में रह रहा है, तो आप उसको कंजूस नहीं बोल सकते। बहुत से लोग बोलते हैं अरे इतना माल है, इसने जलाएंगा भी ना पूरा तो 7 पीढ़ियों तक चलेगा, लेकिन देखो गाड़ी नहीं मेरे पास रहता ना, मैं बताता फिर काय में घूमता और क्या करता। ये कंजूस नहीं है, ये आदमी कंजूस। कंजूस कौन है? जो अल्लाह का हक भी ना दे। कंजूस कौन है? जो अल्लाह ने जिनका हक रखा है उनको ना दे, माँ बाप पे खर्च नहीं कर रहा है, ज़कात नहीं दे रहा है, बीवी बच्चों पे खर्च नहीं कर रहा, तरस रहे लोग जिनको जरूरत है उनको भी नहीं देता है, ये हुई कंजूस। और हमारे पास क्या होता है, एक आदमी के पास 10 चीजें, 11वीं नहीं लिया, क्या कंजूस है, तो ठीक है वो एहतियात कर रहा है, किफायतशारी कर रहा है, उसमें मसला नहीं आता, ठीक है। तो माल ना खर्च करना और कंजूसी करना याद रखिए। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाता है, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 180 में अल्लाह फरमाता और कहता है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फज़ल से कुछ अता किया है, इसमें वो अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ना समझे। अल्लाह ताला ने अपने फज़ल में से, माल और दौलत में से जब लोगों को दे रखा है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, अता किया है, वो अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ना समझे, मतलब कंजूसी करने को अपने लिए बेहतर ना समझे, बल्कि वो इनके लिए बदतरीन है, वो उनके लिए बुरी चीज है। याद रखिए, अनकरीब रोज़े क़यामत ये अपने कंजूसी की वजह से तौक डाले जाएंगे, मतलब उस कंजूसी की वजह से जो माल उन्होंने बचाया उसका तौक उनके गले में डाला जाएगा। आसमान और जमीन की विरासत अल्लाह की है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला इससे बाखबर है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कंजूसी ना करे, वरना अगर वो कंजूसी करेंगे, जिनका हक है नहीं देंगे, अल्लाह ताला उस माल को गले में लटकाएगा। कुरान की आयतों में ये कि जो सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, जहाँ खर्च करना ज़कात नहीं देते, ये सोने चांदी पिघलाकर उनके पेशानियों पर, उनके पहलुओं पर और उनके साइड से, मतलब उसको नीचे पीछे हर तरफ उनको सोने और चांदी डाली जाएंगी। खासतौर से वो लोग जो ज़कात नहीं देते, तो ये सोने चांदी के ताल्लुक से याद है कि जो माल और दौलत की ज़कात नहीं देते और कंजूसी करते हैं, इनका तो बहुत बदतरीन हाल है। और माल की ज़कात ना देना कंजूसी की वजह से, किसी भी और वजह से, याद रखिए माल की मोहब्बत की वजह से, ये तो इतने बड़े फितने का बायस है कि बाकी सारे लोगों को अजाब हिसाब और किताब के बाद होने वाला, लेकिन जो ज़कात नहीं देता था उसका हाल ये होगा, जब हिसाब और किताब चलेगा तो वो 50,000 ईयर्स तक उसको अजाब दिया कंटिन्यूस जाता रहेगा, और फिर उसका हिसाब अलग होने वाला। मतलब मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, हिसाब और किताब हो रहा है, सजा मिल रही है। ज़कात नहीं दी थी तो हिसाब और किताब लोगों का चालू है, जब तक लोगों का हिसाब किताब चालू है तब तक भी सजा मिल रही है। आंख तपाया जा रहा है, सोने और चांदी को पिघलाकर चेहरों पर और जिस्म पर डाला जा रहा है। वो जानवर जिनकी ज़कात
نہیں دی گئی, انسان کو لٹا دیا جائے گا, جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور اس پر اتنے 50,000 سال تک دوڑتے رہیں گے, اس کے اوپر سے دوڑیں گے. اور جانور کا آپ اگر بکری کا کھر بھی آپ کے پیر پہ لگ جائے نا کبھی, اتنی عجیب تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ اس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ وہ ماس بڑھ جاتا ہے, اس کا ویٹ پورا اتنے کھروں پہ رہتا ہے, تو وہ اس سے رونتے ہوئے جائیں. زکات نہ دینے والا, مال کی کنجوسی کی وجہ سے, یا جس کو ہم کہیں گے اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے, اس کا تو حال یہ ہے کہ ابھی دوسروں کو تو سزا حساب و کتاب کی بات ملیں گی, حساب و کتاب چل رہا ہے تو اس کو سزا ملنا چالو ہو جائے. اسی طرح مال کے تعلق سے جس کی زکات نہیں دی جاتی ہے, اگر جو فتنہ بنے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مال ہے اس کے لیے ایک سانپ بن کر آئے گا, اور یہ گنجا سانپ ہوگا. مطلب سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ کچھ روئیں ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اس کے پوائزن کی وجہ سے سیلف باڈی کو بھی ڈسٹرکشن ہوتا ہے, اور وہ اس کے گلے میں ہوں گا, اور وہ اس کو ہونٹوں پر ڈسیں گا اور کہے گا انا کنزک انا مال, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں, اور ڈستا رہے گا. تو یہ عذابات یہیں سے شروع ہو جا رہے ہیں. آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے بھی عذاب مل رہا ہے. تو مال کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے, خاص طور سے اللہ نے جن کا حق رکھا. ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, کنجوسی اتنی نفس پہ آ جاتی ہے اسی کوئی امتحان ہے. اور ایک عجیب و غریب کنجوسی رہتی ہے مالدار لوگوں کی. کبھی کبھار میں نے دیکھا اے سی لگا ہوا لیکن چالو نہیں کر سکتے, گاڑی ہے لیکن چلا نہیں سکتے, فون ہے لیکن مس کال دینا چاہیے. دیکھا آپ نے ایسے لوگ. تو یہ تو ایک عجیب نیکسٹ لیول کی کنجوسی کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن اپنے نفس کو چھوڑ کے سب پہ خرچ کرنا. پھر پتا چلا جناب ایسی کنجوسی کر کے چنے کھا کے زندگی گزار کر چلے گئے, بچوں نے ان کے مرتے 2 سال میں پوری وراثت کو آئنڈا فش کر. کیا فائدہ ہو اتنا کما کے؟ اپنے لیے استعمال کرتا مال, اپنے لیے فائدہ اٹھا لیتا, کنجوسی نہ کر کے جہاں خرچ کرنا دے دیتا, دے کے اپنے لیے تیاری کر آخرت کی تیاری. دیکھیے مال کے ذریعے آخرت کی بہت آسانی سے انسان تیاری کر سکتا ہے, جو غریب کے لیے وہ کام کرنا مشکل. لیکن وہی مال جب ملتا ہے آدمی خرچ نہیں کرتا تو فتنہ ہی بن جاتا ہے, اتنی بڑا عذاب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو لہٰذا نفس کی کنجوسی سے ہم نے بچنا چاہیے, اور اللہ نے جو مال دیا اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے, فضول خرچ بھی ہونا چاہیے, صحیح جگہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جس میں زکات آتی جو فرض ہے, اس کے علاوہ صدقات اور خیرات. اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر انسانوں میں حق ہے تو والدین پر, اس کے بعد بیوی اور بچوں پر, اور اس کے بعد کے رشتہ دار, اور اس کے بعد کے رشتہ دار جن جن کا حق یاد رکھیے سب کا دینا چاہیے. آئیے 5ویں جگہ یاد رکھیے جہاں مال کتنا بن جاتا ہے ہمارے لیے یاد رکھیے, وہ ہے کثرت مال کی وجہ سے تکبر آ جانا. کثرت مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جانا. دیکھیں کسی کے پاس مال ہے وہ استعمال کرے کوئی برائی نہیں, لیکن وہ استعمال کرے اور دوسروں کو نیچا سمجھے, وہ بہت بڑا تکبر آ جانا. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں مال انسانوں میں تکبر لاتا, جس کی ایک جیتی جاگتی مثال قرآن میں موجود. وہ کون سی ہے؟ قارون کی مثال. قارون کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی. مطلب قارون شاید ان لوگوں میں سے تھا جو کنگز کو فائنینس کرتے, بادشاہوں کو فائنینس کرتے ہوتے نا, کنگ میکر رہتے ایسے لوگ, دکھتے نہیں کچھ نہیں لیکن اتنا مال و دولت کی ملکوں کی حکومتوں کو ہلا دیتے, فلاں کر دیتے. شاید کنگ میکر تھا قارون, بہت خزانہ, اتنا مال و دولت کہ اس کے خزانے کی جو ہے جو کیس تھی, چابیاں تھیں, ایک جماعت اٹھایا کرتے. مطلب کچھ لوگ لگتے تھے اٹھانے کے لیے. اب ایسا بھی نہیں کہ لاک اس زمانے میں 1 ٹن کا رہتا تو چابی 500 کلو کی, ویسا نہیں تھا. سمپل لاک اینڈ کیز جیسے آج ہوتے ہیں, تھوڑے بہت اور بڑے اور وزنی ہوتے تھے, لیکن ایک جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی. کتنا ریچ ہوں گا, سپر ریچ. اور جب نکلتا تھا وہ تو پورا شہر نکل کے اس کو دیکھتا تھا. مطلب جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو ایک جلوس ہی نکلتا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ بڑے مالدار لوگوں کے ایک اپنے نخرے اور ٹھاٹ ہوتا ہے, تو پورا جلوس نکلتا تھا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے اس سے, اثر لے رہے نوجوان اور بچے دیکھ کر کے جو قارون نکل رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے زندگی. تو یہ ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ مال کا حق لو قارون سے, جو ہے قارون سے, جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا احسن کما احسن اللہ الیک, احسان کر ویسا لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. مطلب جو مال تجھے دیا دوسروں پہ خرچ کر. تو کہا اللہ کا احسان, یہ تو میری عقل کی کمائی ہے, یہ میں نے محنت سے کمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کیسا عذاب دیا, اس قیامت تک کی عبرت بنا دیا. اس کا مال, اس کے گھر اور جائیداد, اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دی, برباد اور جو اس کو ہلاک کر. تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے. تکبر تھا اس کو اپنے مال. تو آج مال کیا کر رہا ہے؟ تکبر لا رہا ہے. دیکھیے اب اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کیجیے, کوئی بات. اچھی اچھی گھڑیاں استعمال کیجیے, کوئی بات. اچھے اچھے کھانے کھائیے, کپڑے پہنیے, کوئی مسئلہ نہیں. دوسروں کو حقیر مت سمجھ, اپنے آپ کو ان سے افضل مت سمجھ. پرابلم یہ ہو جب ہم کیا کریں دوسروں کو حقیر سمجھ رہے اس استعمال, یہ بڑا پرابلم. آج وہ لوگ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے وہ کسی کے استعمال سے ان کو متکبر خود سے ڈکلیئر نہ کرے, یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سیلف بتا کے یہ متکبر ہے. اس نے کیسا تکبر؟ اس کی اتنی مہنگی گھڑی کیوں پہنا؟ مہنگی گھڑی پہننے سے اس کا تکبر ظاہر نہیں ہوتا. یاد رکھ, اگر وہ مہنگی گھڑی پہن کر اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھ رہا ہے جب وہ متکبر ہوا. اگر وہ ایسا نہیں سمجھ رہا بھائی گھڑی ہے بس میں نے پہنا ہو, آپ کیوں سمجھ رہے, تو یہ میرا مسئلہ ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خود ڈکلیئر کریں کون متکبر ہے کون نہیں. یہ آپ نے ڈکلیئر میں نہیں کر سکتا, وہ دل کی کیف, وہ دل کی کیف. لیکن یہ ہو جا رہی, بچوں کے اندر آ جا رہا ہے میرا باپ اتنا مالدار ہے, باپ کے اندر آ جا رہا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں, بیوی بچے اس کے اطراف میں سب متکبر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تکبر نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا ہے تکبر؟ خاص طور سے سنیں, متکبر لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے رسول فرماتے حدیث کے اندر جہنم میں ڈالیں گا. کیسے ڈالیں گا؟ جہنم متکبرین کو ان کو چونٹی بنا دیں گا. دنیا میں اکڑتے تھے نا, اللہ چونٹیوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے جسم دے دیں گا اور چونٹی بنا کے جہنم میں ڈالیں گے, کیونکہ وہ تکبر کرتے, بڑا سمجھتے. اور تکبر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث قدسی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تکبر اور عظمت یہ اللہ کی جو ہے یہ چادر ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ تکبر اور عظمت بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام کرے گا میں
اسے جہنم میں ڈالوں گا. تکبر اللہ کا حق ہے, اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی, وہی ایک ذات ہے جو لائق ہے کہ وہ تکبر کرے, باقی کوئی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. تو حالات یہ ہے کہ سڑک پہ چل رہے تھوڑا سا پتھر آ گیا, منہ کے بل گرے, داتا بھی توڑ لیا, منہ بھی پھٹ گیا پورا. اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ بھائی چل رہے تو زمین میں گڑا ہو جا رہا ہے, اتنے بڑے سیٹ ہے کہ چلتے زمین میں گڑا ہو جاتا, بلڈنگ سائڈ دے دیتی ان کی گاڑی کو کہ ہٹ جاؤ انہوں آ رہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ کچھ چینج نہیں ہوتا آپ کے لیے, ہے نا. تو اس میں کچھ اسپیشل ایک نعمت ہے جو زیادہ مال کی دے دی, کسی کو جسم کی دے دی, کسی کو عقل اور علم کی دے دی, سب کو الگ الگ نعمت دی اللہ تعالیٰ نے. اس کو سمجھیے آپ. تکبر مت, تکبر کبریائی بڑائی عظمت اللہ کی چادر ہے, یاد رکھیے. اور جو بھی یہ کام کریں گے یاد رکھیے, چادر سمجھتے ہیں, ایک آدمی ہے وہ چادر اوڑھ کے جا رہا ہے, آپ سے چادر پکڑیں, کتنا برا رہا, رسپانس دیتا ہے آپ کو, جوابی کاروائی کریں. تو یہ اللہ کے لیے لائق. اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں اللہ کی حدود میں گھس رہا ہوں, نتیجہ کیا ہوگا؟ جو دونوں میں سے ایک بھی کام کریں گا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کو جہنم میں ڈالوں. تو لہٰذا تکبر نہیں ہونا. مال ہے عاجزی اختیار. نعمت کو باقی رکھنے کا اصول کیا معلوم؟ عاجزی اختیار کیجیے اور ہمبل ہو جائیے, اور ہمبل ہو جائیے, اور ہمبل ہو جائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر دیکھیں گے, ان کے سیرت کے واقعات آتے, اس میں یہ ہے جب غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ممکن نہیں تھا کہ عبد الرحمن کون ہے اور عبد الرحمن کا غلام کون ہے. اتنے سادہ رہتے, پتہ یہ نہیں کہ پھٹے کپڑے پہن کے غلاموں کے جیسے رہ رہے, بٹ غلام کھا رہا ہے تو بھی ساتھ کھا رہے اس کے. اب کون آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ غلام کے ساتھ کھانا کھا سکتا مالک؟ دیکھ رہے ہیں یہ عاجزی تھی. مالا دولت ایک نیکسٹ لیول پر, عاجزی ایک نیکسٹ لیول. ہمبل تھے وہ, تو اللہ نے باقی بھی رکھا ان چیزوں کو, وہ نام, ان کی جو کچھ انہوں نے خرچ کیا, جو کچھ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, جو کچھ دنیا کو دے گئے, اس کا اجر و ثواب بھی ان کو ملنے والا. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. تو اس کو ہم سمجھے. تکبر مت آنے دیں. اپنے بچوں کو کبھی ہوتا ہے حالات جیسے چل رہے, بچوں کو تکبر آیا تھا آپ کے مال کے وجہ, ان کو بیٹھ کر نصیحت کرنا. نصیحت کیا کرنا کہ بچوں یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی نعمت ہے, آج دیا ہے کل لے بھی لیں. اور مال و دولت سے زیادہ بے وفا تو کوئی بھی نہیں دنیا میں. بے وفائی مرنے کے بعد تو وہ آتا ہی نہیں آپ کے ساتھ. مطلب سب سے پہلا ساتھی جو آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ مال و دولت ہی ہوتا, مرتے ہی رشتے دار اس کو لے لیتے, ہے نا. اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ انگوٹھی بھی تو کھینچ کے نکالتا, دفناتے وقت غلطی کسی کے ساتھ دفنا دو, کھودتے وقت گڑا اگر 10 روپے کا سکہ گر جاتا ہے تو ایک دم رک جاؤ, سکہ نکالو, خبر بند کرے جیب میں سے نکالو, وہ نہیں جا سکتا ساتھ, کچھ نہیں جاتا. اتنا بے وفا ساتھی ہے. اور اس کے لیے ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں, تو آپ تکبر کر رہے ہیں اس کے لیے, یہ بہت بے وفا ہے. یہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے کبھی کبھار. اور یہ بات ہم نے دیکھی, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے تھے آج بڑے بڑے مقامات پہ پہنچا دیا. اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ اس نعمت کو باقی بھی رکھ رہا ہے, نسل در نسل. ناشکری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اس کو رائز اینڈ فال اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھا ہوں گا آپ نے کہ پڑوسی تھے اتنے مالدار تھے, آج غربت کی زندگی ہے, کبھی وہ زکات مانگنے آ جا رہے, کبھی صدقات مانگ. ہوتا ہے کل وہ لوگ جو فلاں تھے, دیکھو آج اللہ نے اتنا دیا, آپ خوش ہونا چاہیے, دیکھو غلام تھا آج کتنا مالدار. تو یہ ہوتا ہے یہ مال جس کو کہیں گے بہت زیادہ جو ہے بے وفا ہے. چھوٹا سا واقعہ سنا, ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, اور جب کھانا کھا رہا تھا فقیر آیا. تو جب فقیر آیا تو یہ شخص جس کے ساتھ یہ مطلب میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے, تو اس شخص نے کہا, اس آدمی نے, کہ جاؤ وہ جو فقیر آیا اس کو کھانا دے دو. اس زمانے میں ایسا لوگ خامخواہ بھیک نہیں مانگتے تھے, اگر مانگتے تو جینوین ریزن ہوتا تھا. تو یہ اس کا یہ بھی خاتون اٹھی گئی اور اس کو کھانا دے کر آئی. جب کھانا دے کر آئی تو بہت مطلب اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا, چینج ہو گیا. تو اس شخص نے, اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا چہرہ کیوں تغیر ایک دم چینج ہو گیا, تھوڑا خوش تھی اور ایک دم ہو گیا. تو کہا وہ جو شخص مانگنے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا, وہ میرا پہلا شوہر تھا, اور وہ آپ دیکھو بھکاری بن گیا بیچارہ. اور اس نے خاتون نے لے جا کے دی. جب اس خاتون نے واقعہ سنایا تو اس کا شوہر بھی رونے لگا. تو کہا میں معافی چاہتی ہوں, میں نے خامخواہ قصہ سنا دیا آپ کو, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور اس نے واقعہ سنایا کہ میں ایک بار اس شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی, وہ جو فرسٹ کا ہسبینڈ تھا, اور ایک بھکاری آیا تھا, اور ایسی کھانا جب ہم کھا رہے تھے اس نے آواز دی تو میرا شوہر باہر نکلا, اس کو بہت مارا اور کہا کہ یہ کھانے کے ٹائم پر آگے ڈسٹرب کرتے ہیں کیا, وہ فرسٹ ہسبینڈ جو اب بھکاری. اور اس نے اس بھکاری کو بہت مارا اور بہت مارا اور اس کو ہکال دیا, کہا کہ ایسے ٹائم پہ مانگنے آتے ہو, یہ ڈسٹرب کرنے, چلو نکلو نکل جاؤ. تو یہ جب قصہ اس نے سنا تو وہ شوہر بھی رونے لگا, اس کا جو سیکنڈ ہسبینڈ تھا. اس خاتون نے کہا میں نے خامخواہ قصہ سنا دیا, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کہا اس آدمی نے جس آدمی کو مارا تھا وہ میں ہی ہوں. اب ایک ہی زندگی میں جو فقیر بھیک مانگنے آیا تھا اب وہ اس عورت کا شوہر ہے, اور جو انسان مالدار تھا جس بھکاری کو مارا وہ آدمی جو ہے اب مالدار بن چکا. ایک ہی زندگی میں یہ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فقیر آیا تو آپ کھانا چھوڑ کے اس کو لے آ دے ورنہ آپ بھی فقیر بن جائیں گے, ویسا نہیں میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مالداری پیسہ کسی کا ہوتا نہیں. یاد رکھ, جب تک ہے فائدہ, جیسے صحت ہے جب تک ہے فائدہ اٹھا لو, پہچان ہے جب تک ہے صحیح فائدہ اٹھا لو, مال ہے جب تک فائدہ اٹھا لو, چلا جاتا. بے وفا ساتھی ہے, مرنے کے بعد کام آتا ہے. مرتے ہی ساتھ چھوڑنے والے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, یاد رکھ, اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تکبر نہیں, تکبر نہیں, بڑا پن. مال ہمبل ہے, تو بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ یہ مال اللہ کی نعمت ہے, تم تکبر مت کرنا بیڑا کبھی اس کے وجہ. اس میں تمہارے باپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس کے کمانے میں, یہ رب العزت کی نعمت ہے جو میرے پاس آئی ہے. یہ ہو سکتا ہے رہے یا ہو سکتا ہے چلی جائے, ہے تو فائدہ سب مل کے اٹھا لو. کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اپنے پہ خرچ کر کے نہیں بچوں, اس کو دوسروں پہ خرچ کر کے, اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھ کے, اس کی وجہ سے دوسروں سے رشتہ نہ توڑ کے, اس کی وجہ سے خون خرابے سے بچتے, اس کی وجہ سے دھوکہ دھڑی ہم کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بے وفا چیز ہے, ٹھیک ہے. اور لہٰذا حلال وہ کریں گے بچوں کو, ورنہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ مالدار ہیں, اللہ نے بڑی عاجزی بھی دی ان کے اندر, لیکن اللہ کا بندہ ہی عاجز ہے, نہ بچے عاجز ہے نہ ان کے گھر میں عورتیں عاجز ہے. کیوں؟ ان کو تکبر کا نشہ چڑھا
ہوا ہے. اس کا مطلب تربیت نہیں ہے, تربیت کرنا چاہیے, مال و دولت ہے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. چھٹی چیز یاد رکھیے جہاں مال و دولت کتنا بنتی ہے انسان کے لیے, اور یہ آخری پوائنٹ رہے گا ہمارا اس کا, اور بعد میں ہم کچھ عام باتیں دیکھیں گے. یاد رکھیے مالداری کے تعلق سے چھٹا یاد رکھیے وہ جگہ یاد رکھیے, مال کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی حق مارنا, یہ مال فتنہ ہے, یہ مال فتنہ. اگر میں چوری سے بچا, ڈاکہ ڈالنے سے بھی بچا, مطلب میں جو کہہ رہا ہوں دوسروں کا حق مارنا, یہ فتنہ ہے, یاد رکھیے مال. اور مثال دے رہا ہوں, اگر میں چوری مطلب چور نہیں ہوں, چلو الحمدللہ, میں ڈاکو بھی نہیں ہوں الحمدللہ, میں نے غبن بھی نہیں کیا الحمدللہ, میں 2 نمبر کا مال بھی نہیں بیچتا الحمدللہ, میں دھوکہ دے کے سب الحمدللہ ہے. لیکن ہم میں سے اکثر ایسے چور و ڈاکو تو ہے جس نے ابھی پھوپھی کا وراثت کھا کے بیٹھے اور بہنوں کی وراثت پہ ابھی جمے ہوئے, اور اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ یہ مال کا فتنہ ہو سکتا. دوسری چیزیں میں بول چکا ہوں اب تک, حرام نہیں کمانا, دونوں میں وہ تو ہو چکا ہے, لیکن یہاں تو سب پھیل جا رہے ہیں. اس لیے یہ پوائنٹ خاص لا رہا ہوں, مال دوسروں کا کھا جانا یہ تو مطلب ایک دم جس کو بولتے ہیں ایک دم چوٹی, مطلب کوئی نہیں بچا اس سے. میں کیا ہوں, اللہ مفتی صاحب بھی نہیں بچے, سب بہنوں کے مال کھائے ہوئے ہیں, پھوپھیوں کا بھتیجے ابھی بھی نہیں دے رہے, وہ کیسز چل رہے ہوں, یہ تو کھائے ہوئے. دوسروں کا مال ہڑپ کر اپنے پاس لینا غلط طریقے سے, یہ مال فتنہ ہے. اس میں چوری آتا, ڈاکہ آتا, تو میں کیونکہ آپ میں سے کوئی چور ڈاکو نہیں, اس لیے میں چور ڈاکو ایگزامپل بھی دوں آپ کو, ہے نا. آپ بولیں گے یہ تو سب ماشاء اللہ دھوکہ میں دھوکہ نہیں تھا, اللہ کی قسم کھا, جھوٹی قسم کھا, کوئی مال نہیں بچتا تھا ماشاء اللہ, 2 نمبر نہیں کماتا, لیکن ابا نے جو بھی حق نہیں دیے تھے تو میں بھی حق نہیں دوں گا پھوپھو کا, اور میں بھی اپنی بہنوں. اور یہ تو سلسلے وار صدیوں سے چلا رہا ہے, نسل در نسل چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک قوم پر کیوں رحم کرے جو اس قسم کا ظلم کرتی ہے, جو حق اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا اس کو ابھی بھی مان. میں اس ایگزامپل سے بات شروع کر رہا ہوں. مال غصب کر لینا, ہڑپ کر لینا, دبوچ لینا, دبا لینا, یہ تو بالکل کامن ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ کیا, وہی بتاتا ہوں. جب میری والدہ کا حق میرے ماموں نے نہیں دیا تو میں جب حق لینے کے لیے بالکل اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں, لیکن ابھی میں بھی اپنے بہنوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوں. اس کے اوپر ایک سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں معلوم. اگر میں اس سائڈ پہ جس سائڈ ظلم ہو رہا ہے تو میں لینے کے لیے ریڈی ہوں. کوئی پوچھے آپ نے کیا کیا, ہمارا چھوڑو نا, پہلے اس کا حساب کرو نا. سمجھ رہے, یہ حالت ہے. اور اتنے پیچیدہ مسائل ہو گئے وراثت کے ہمارے پاس کہ جو علماء نے جو فتاوے دی ہے جس میں ایک ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم کرنا پڑتا ہے کون کب مرا پہلے. کیونکہ جیسا مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایک ایکسیڈنٹ ہوا کار کا, باپ بھی تھا, بیٹا بھی تھا, اور بھی لوگ تھے بیٹھے تھے, اور ایک ساتھ سب کا انتقال ہو, تو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے ان میں سے پہلے کون مرا ہوگا. کیونکہ فار ایگزامپل سامنے کوئی تھا, اس کی ڈیتھ پہلی ہوئی ہوگی, تو اس کے مرتے اگر پیچھے اس کا وارث ہے تو اس کو ملنے والا, حالانکہ وہ بھی مر گیا اس کے ایکسیڈنٹ میں, لیکن اس کو آئے گا پھر اس کو آئے گا, تو اس کو معلوم کرنا پڑتا ہے. تو وہ مسائل ہم کو ہندوستان میں لگانا پڑتے ہیں, کیونکہ نسل در نسل کی پردادا کا بھی حساب نہیں ہوا, تو اس میں وہی اصول لگانا پڑتا ہے. وہ جو ایک ساتھ لوگ مرتے ہیں, کتنے لوگ ارے 5 نسلیں ہو گئی, اب حساب کرنا ہے ہم کو, وراثت تقسیم کرنا, 5 نسلیں ہوتے کتنا حساب کریں گے, تو اس کو پھر وہ اصول سے کرنا پڑتا ہے, کون پہلے مرا, پیچیدہ ہو جاتے ہیں مسائل. تو ہم دوسروں کا مال ہڑپ کر غصب کر لے رہے ہیں, اور یہ مال کا بہت بڑا فتنہ ہے, جس میں یاد رکھیے سب سے ایک مثال تو دے دیا میں نے, جس میں دیندار بھی نہیں بچے, بے دین بھی نہیں بچے. بے دین لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں دینا چاہیے بہنوں کا, دینداروں کا بھی حال ہے. دوسرا یاد رکھیے جو بڑا فتنہ ہے, یاد رکھیے جو مال دوسروں کو غصب کرنا, وہ ہے زمینوں کا ہڑپنا. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو چتر چالاک, دھارکاری, تیسمار خان اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. 5 سال میں یہاں پہنچ گئے. 5 سال میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ 5 سال میں کیا کر رہا ہوں, خالی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں اس محلے میں, کون سی بس خالی جگہ ملی کہ پیپرا تیار کرنا چالو, پیپرا تیار ہوئے کہ اس کا سیل چالو, اور ایک بار بک جائے گی وہ ختم. اگر آ بھی گیا تو وہ پھر اس کو جگہ بیچنے نہیں دیں گے. بولیں اتنے دن سے کہاں تھا تو, ہاں ابھی نہیں ہو سکتا. اب کتنے میں جگہ بک رہی, 100 روپے میں بک رہی ہے جگہ, 30 روپیز میرے ہوں گے اس میں, پھر تو دے وہ تم کو, صرف وہ نہیں تھا بول کر. لیکن شریعت کیا بولتی ہے, ایسا کسی خالی زمین تو لے لو. یہ ہے نا, کرایہ سے گھر میں گئے, پالی نہیں ہو آج تک, نماز روزے علامہ فہامہ بنے میں گھوم رہے, لیکن لوگوں کی زمین ہڑپے ہوئے آپ, ہے نہیں قانون ہے. میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ, رسول اللہ فرمانے کسی کی ملکیت چینج رہتی خالی آپ کے اس کے پاس رہنے سے نہیں, واپس دو اس کو جگہ, 1000 سال بھی ہو گئے تو آپ کو واپس دینا, چونکہ وہ اس کی جگہ ہے. اور زمین کا معاملہ پیچیدہ کیوں ہے معلوم آپ کو, اس کی سزائیں بہت سخت, سزائیں بہت سخت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص کسی کی بالش میں زمین میں ہتھیار لے, بالش بھر, بالش تو سمجھتے ہیں 8-9 انچ 10 انچ کا بالش ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت روز قیامت 7 زمینوں کے برابر توق اسی گلے میں ڈالیں گے. 7 ہیون, 7 زمینوں کے برابر توق ڈالیں گے گلے میں. 10 کلو کا کچھ ڈال کے گھومیے تو پتہ چلتا اس کا وزن کیا ہوتا ہے. 7 زمین, مطلب زمین کا ویٹ کتنا ہوتا ہے, نکالی اتنا وزن اس کے گلے میں. یا ایک روایت میں اس کو 7 زمینوں کا وزن کے نیچے دبائیں گے اللہ تعالیٰ, اس نے جو زمین ماری. اب ہمارے پاس تو دھارکاری آدمی ہے نا, میں دادا نے کھیت لیے تھے کتنا, 1 ایکڑ, اب 2 ایکڑ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا بازو کا کھیت بننا ہے, کھیت نہیں لیے جی, دادا کی ٹیکنیک تھی, وہ بہت آگے کے آدمی تھے. وہ بندارے کو ادھر کر دیے, جھاڑ کو ادھر لگا دیے, فلاں یہ کر دیے, ادھر لا کے کچھ گاڑ دیے, ادھر لا کے فلاں کر دیے, ادھر لا کے ایک مزار بنا دیے, ادھر لا کے فلاں کر لیے. الحمدللہ 2 ایکڑ قابل ہے. ایک بالش کا یہ حال ہے تو 1 ایکڑ کا افیکٹ کیا ہوگا اندازہ لگائیے. ایک بالش مارنے کی زمین کا اثر یہ ہے, 1 ایکڑ کا اثر کیا, اور اس کو آپ دھارکاری اور اچھا سمجھ رہے ہیں, ہاتھ جوڑو اور جو اس کا مالک تھا اس کو واپس دو لے جا کے, اگر دادا کی نجات چاہتے ہو. لیکن دادا بھگت رہے نا, مجھے کیا کرنا ہے, آپ بھی بھگتو گے, چونکہ گناہ میں آپ بھی بعد میں ساتھ دے رہے معلوم ہونے کے بعد. جب تک آپ کو پتا نہیں تھا ٹھیک ہے, انسان جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے وہ حرام کمائی پہ پلتا ہے اپنے ماں باپ. اگر اس کا باپ حرام کما رہا ہے پوچھ نہیں ہے, ایک بار بالغ ہو جائے پوچھے پھر تو نے کیوں کیا. آپ اگر اس کا ساتھ دیں گے مطلب تو حصے دار ہے اس کمائی کے اندر. بولنا چاہیے اس نے کہ اب میں نہیں کھا سکتا, آپ کا بڑا ہو گیا, میں کماؤں گا, آپ حرام کماتے. زمین کا مارنا اتنا کام انہوں نے حرام طریقے سے
कमाना, प्लॉटिंग हुई, आइडिया से बस ले लो, जितना होता बाहर जितना निकल सकते निकलो, अंदर रहो, जितना है उतना लो, इसलिए कि आखिरत में बहुत भारी बहुत भारी समझो इससे। ठीक, एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई किसी पर जुल्म करे तो रोज़ क़यामत वो जहन्नुम में जाएगा, जन्नत उसके लिए हराम हो जाएंगी, जहन्नुम उसके लिए वाजिब हो जाएंगी। सहाबा ने कहा जुल्म कितना, बताइए, मतलब कितना करे? तो आप कह रहे हैं कि जहन्नुम वाजिब, जन्नत हराम, कितना जुल्म? तो कहा पीलू की लकड़ी के बराबर, मिसवाक के बराबर। मतलब या तो मिसवाक की कीमत के बराबर जुल्म करे तो मिसवाक क्या रहती, मतलब एक ब्रश, टूथ ब्रश समझ लीजिए, टूथ ब्रश भी अगर तुमने नाक किया तो ये हो रहा सजा, पीलू की लकड़ी के बराबर, समझे? ये जुल्म में काउंट होगा, जन्नत हराम हो जाएंगी, जहन्नुम वाजिब। जमीनें मार ले रहे हैं, घर दबा ले रहे हैं, जायदादें दबा ले रहे हैं, दुकानों में से निकल नहीं रहे हैं, निकल जाओ अल्लाह के लिए, आखिरत में नजात पा जाएंगे। कत्ल करना, माल के लिए कत्ल करना, डाकू देखिए क्या करे, कत्ल करके पैसा लूट ले रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म से कत्ल कर रहे हैं, चोरी करना ये भी हराम तरीका है। इसी तरह जो है झूठ बोलकर माल बेचना, छोटी किस्म खाकर माल बेचना, यतीम का माल खा लेना, रिश्वत के जरिए माल खा लेना, इसी तरह जो लोगों की इज्जत उछाल के उसके जरिए कमाना, इसी तरह जो है वो चीजें जो इंसानियत को नुकसान देती है उनको बेचकर माल को कमाना, कई जराए लोगों ने बना लिया। याद रखिए, ऐसा कमाया माल इतना है फितना, तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। याद रखिए। आइए 6 चीजें ये माल कहाँ कहाँ कितना है वो देखने के बाद आखिरी चंद बातें आपको माल के ताल्लुक से रखने की कोशिश करूंगा। पहली चीज याद रखिए, रोज़े क़यामत माल के बारे में सवाल होने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम, इंसान के कदम अल्लाह के सामने से नहीं हटेंगे कब तक, जब तक कि वो 5 सवालात के जवाब ना दे दे। 5 सवालात क्या क्या है? जिंदगी कहाँ लगाई, जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल। 5 सवालों की जिंदगी, टोटल ह्यूमन लाइफ, पूरी इंसानी जिंदगी सिर्फ 8 सवालों पर